نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان کی نعمت ہے۔ زبان کی نعمت کی قدر اس باپ سے پوچھو جس باپ کی اولاد گونگی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی۔ اس باپ سے پوچھو جو روزانہ اپنی گونگی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے مرنے کے بعد کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے اس بچے کا کیا ہوگا۔ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ زبان اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آدمی اس زبان سے کلمہ ایمان بولتا ہے، ایمان اور کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ 80 سال کا کافر بھی مسلمان ہو جائے گا، اور اگر اسی زبان کی نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا تو پھر وہی مسلمان کافر ہو جائے گا، زبان سے کلمہ کفر بولے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی زبان کو کبھی کبھی پکڑتے تھے اور یوں کہتے تھے دیکھ ذرا سنبھل کر چلنا، بولنا ہو تو اپنی زبان سے خیر کی بات بولنا، ورنہ تیرا چپ رہنا اور خاموش رہنا یہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، آج اللہ والوں کے پاس سب سے زیادہ جو مشق کرائی جاتی ہے یہی زبان کا کنٹرول۔ جس آدمی کو اپنی زبان کا کنٹرول مل گیا، بات کو سوچ سوچ کر کے کرنا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہوں میں لوگوں کو جمع کر کے فرماتے تھے دیکھو کام یا آرام، کام یا آرام، یا تو کام کرو، تلاوت کرو، اعمال کرو، نہیں کرنا آرام کرو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں آنے والوں سے باقاعدہ سوال کرتے تھے بتاؤ 24 گھنٹے میں اپنی زبان سے لایعنی بات کس نے نہیں کی؟ اپنی زبان سے اول فول جس کی ضرورت نہیں ہے، لایعنی زبان ایسا کلمہ کس نے نہیں نکالا؟ جو لایعنی زبان بولتے تھے یا ایسی باتیں کرتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بستر لو گھر چلے جاؤ، بستر لو گھر چلے جاؤ۔ زبان، زبان اور زبان کے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زبان سے سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ہے غیبت۔ کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء، کیا عوام، ہر ایک اکثریت کا حال ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو نمازی تو سمجھتا ہے لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ بہت سی مرتبہ آدمی پورے گاؤں میں اگر ایک آدمی سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، ایک آدمی کی عادت خراب ہو گئی، وہ شراب پیتا ہو گیا، دارو پینے والا ہو گیا، پورا گاؤں تذکرہ کرے گا آپ نے سنا کچھ کہ کیا ہوا؟ وہ فلانے کا لڑکا وہ تو پینے والا ہو گیا، وہ فلانے کا لڑکا وہاں بیٹھتا ہے، پورا گاؤں تذکرہ کرے گا، ہر آدمی تذکرہ کرے گا۔ ایک آدمی کسی کی بچی کسی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی، اب پورے دن کا چرچا یہی ہوگا، پورے دن کا چرچا یہی ہوگا کیا ہوا؟ فلانے کی بچی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی، گناہ ہی تو ہوا، گناہ ہوا ہے، زنا کا گناہ ہوگا، اس نے شراب پینے کا گناہ کیا، اس نے زنا کا گناہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کا گناہ شراب پینے اور زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو اس سے بدتر گناہ تو میں کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، جو لڑکی بھاگ کر کے گئی ہے اس سے بدتر گناہ تو میں کر رہا ہوں، میں میرے ساتھی کی غیبت کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کی غیبت کر رہا ہوں، میں اپنے گاؤں کے کسی ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا حضور
آپ غیبت کی برائی بیان فرماتے ہو، غیبت کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ایک بھائی میں جو برائی ہے اس برائی کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کرنا. بھئی فلانا آدمی وہ تو خراب آدمی ہے، وہ تو جھوٹ زیادہ بولتا ہے، وہ ایسا ہے، تو اس کی ایسی بات کا تذکرہ کرنا کہ اس کو پتا چل جائے تو اس کو تکلیف ہو. ان صحابی نے فرمایا حضور وہ عادت اس کے اندر میں ہو پھر بھی، فرمایا تب تو غیبت ہے، ورنہ غیبت سے بھی زیادہ بہتان ہو جائے گا. وہ برائی اس بھائی میں ہے. کیوں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا؟ کیوں سخت وعید؟ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل کیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، معراج میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے نمازیوں کو دیکھا. عجیب بات دیکھیے، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے سر کو کھریچ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، یعنی تکلیف کی وجہ سے اپنے ہی، جیسے کوئی آدمی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اپنا ہی سر پٹکتا ہے، تو ویسے وہ تکلیف اور جہنم کی سختی کی وجہ سے اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے ہی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا میرے اللہ جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے ہیں، آپ کی امت کے غیبت کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ والے کبھی غیبت نہیں کرتے. آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ گے، بھائی اپنی سناؤ کسی کی نہیں. آپ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو تو اپنی بیماری سناؤ، کسی اور کی نہیں. اپنا تذکرہ کرو. اللہ والوں کا خاص وصف ہوتا ہے وہ نہ غیبت سنتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں، نہ غیبت سنتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے دل میں کبھی یوں آتا کہ میں غیبت کروں تو میں یوں کہتا کہ غیبت کروں تو میری ماں کی نہ کروں، تاکہ میری نیکیاں جاوے تو میری ماں کے پاس جائے. مطلب یہ ہے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں. غیبت کتنا برا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک آدمی سود کی برائی کو تو سمجھتا ہے، بیاج کھانا برا ہے، حرام کا لقمہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سود کا گناہ کیا ہے؟ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. کیا کوئی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی سختی بیان فرمائی اور پھر فرمایا غیبت کا گناہ تو اپنے بدترین سود سے بھی خطرناک ہے. یعنی اپنی ماں سے، ایک کتاب میں تو لکھا 35 سے 36 مرتبہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے. اور بھائیوں اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. دیندار سے دیندار طبقے کی زبان غیبت کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی عورتیں اعمال زیادہ کرے گی لیکن پھر بھی میری امت کی عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی. کیوں؟ زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ غیبتیں زیادہ کرے گی، زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی. بھائیو غیبت کا گناہ کوئی اپنی ماں سے منہ کالا نہیں کر سکتا، لیکن اگر مان لو کسی سے یہ گناہ ہو جائے، کوئی آدمی اپنی ماں سے یہ کام کر لے تو پھر پورا گاؤں اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن وہ برا سمجھنے والا اس سے بدتر گناہ کر رہا ہے، اس سے بدتر گناہ ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اپنے آپ کو تنہائی میں رکھو. اس زبان کی حفاظت کے لیے کسی کی برائی کا تذکرہ جتنا آدمی خلوت میں ہوگا، اکیلے میں ہوگا، اس کی زبان قابو میں رہے گی. آپ علماء نے لکھا جتنا خاموش رہے گا، بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو اپنے آپ کو خاموش رہنا سیکھو، خاموشی سیکھو، کم بولنا. آدمی مشق کرے میں 24 گھنٹے میں جتنا کم چاہوں اتنا بولوں. جتنی زبان کم چلے گی اتنا آدمی کی غیبتیں کم ہوگی، اور جتنا زبان زیادہ چلے گی، مذاق کرنے کی عادت ہے، بولنے کی عادت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زبان سے غیبتیں زیادہ ہوگی. اللہ کے گھر میں وہ گناہ کبیرہ کرے گا، بڑے بڑے گناہ اللہ کے گھر میں ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بری بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو لوگوں کی غیبتوں میں استعمال کرے، لوگوں کی برائیوں کا تذکرہ کرے.
اب کیا ہوگا؟ اب اس غیبت کے استعمال سے بچنے کے لیے یا تو ہماری زبان کوئی اچھے کام میں ہو. یاد رکھنا، جب آدمی 2 سے 3 ساتھی جمع ہو جاتے ہیں تو 99 باتیں دین کی کریں گے، لیکن ایک بات تو کسی کی غیبت کی ہو جائے گی. ایک تابعی حضرت ربی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا کچھ لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. جا کر کے وہاں بیٹھے تو غیبت ہو رہی تھی. فوراً اٹھ گئے. میں نے بعض اللہ والوں کے حالات میں پڑھا کتاب میں، بعض اللہ والوں کے حالات میں پڑھا، بلکہ عجیب بات اللہ نے فوری طور پر یاد دلائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میرے نامہ اعمال میں کوئی اور گناہ تو مل سکتا ہے لیکن غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. کتنا امام صاحب اپنی زبان کو کنٹرول کیا ہوگا؟ ایسی مثال دنیا میں شاید کم ہوگی. میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. حالانکہ لوگوں نے ستایا کتنا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک آدمی گھر پر آ گیا، ماں عزت میں بیٹھی ہے، اور آ کر کے کہا نعمان، ابو حنیفہ، نعمان میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آدمی کو کتنا غصہ آئے گا، بوڑھی ماں ہے اور ابھی عدت کا حال، اور یہ آ کر کے یعنی پریشان کرنے کے لیے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا. بعض اللہ والوں نے اپنی زبانوں کو پکڑ پکڑ کر کے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اتنا مشق کیا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، کبھی کبھی تو اپنی زبان کو جلاتے تھے. دیکھ خالی یہ تھوڑا سا دعا یہ زبان پر برداشت نہیں ہوتا، جہنم کے عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ یہی لوتھڑا ہے، اس سے اکثر لوگ آدمی جہنم میں جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی میری ماں اکیلا بالغہ ہے، میں جا کر کے میری ماں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میری ماں اجازت دے دیتی ہے شادی کر لینا. کچھ نہیں کہا، زبان کنٹرول. اور پھر کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ آدمی جل کل کے راکھ ہو گیا تھا. لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے صبر نے جلا دیا. دیکھیے زبان میں غیبت کا، ان کی نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ملے گا. تو وہ تابعی فرماتے میں مجلس میں غیبت ہو رہی تھی تو وہاں سے میں اٹھ گیا. پھر ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہی میں پھر دوبارہ بیٹھ گیا. اب اس کا بیٹھنے کا اثر اتنا آیا کہ وہ غیبت کرتے تھے تو میری زبان سے بھی ایک جملہ نکل گیا غیبت کا. پھر تو کیا تھا، جب میں رات آ کر کے میں سویا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے خنزیر اور خنزیر کا گوشت ہے اور زبردستی میرے منہ میں تھوسا جا رہا ہے. سور کا گوشت. اللہ کے ولی ہے، میں منع کر رہا ہوں لیکن وہ سامنے والا انسان زبردستی میرے منہ میں ڈال رہا ہے. حضرت فرماتے رات اسی حالت میں گزری. جب میری آنکھ کھلی اور میں کھانے کے لیے بیٹھا تو میرے کھانے میں 3 دن تک سور کی بدبو آتی رہی. سور کی بدبو آتی رہی. اس کے بعد انہوں نے ٹھان لیا اب آج کے بعد کسی کوئی غیبت نہیں کی جائے گی. میرے بھائیو زبان کا کنٹرول سیکھو، زبان کا کنٹرول. اس زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو. غیبت کا گناہ اہم ہے. ہم اور گناہ کو، زنا کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے غیبت کے گناہ تو اس سے خطرناک بیان فرمایا ہے، خطرناک بیان فرمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں زبان کو قابو میں رکھو. ہمارے آپس کے تذکروں میں کسی اور کی غیبت کا تذکرہ نہ ہو. جب ہمارا کسی سے حسد ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں فوراً ہم ایک جملہ اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، بھئی وہ اچھا تو ہے لیکن کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہو گیا ہم نے اپنی زبان کے ذریعے سے اس سامنے والے کی غیبت کر دی. اور بھائیوں ہمارے حضرت اکثر مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے آدمی کا روزہ اور کھانے پینے سے رکنے کا ہوتا ہے
اسی طرح رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو یہاں غیبت سے کنٹرول کرنے کی مشق کرنے کا بھی مہینہ ہے. میں اس مہینے میں مشق کروں کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو میری زبان سے. اور اب اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو کیا کروں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کا گناہ عادت پڑ گئی ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو پھر بعض علماء نے اس کا طریقہ لکھا کہ بھئی آپ کی غیبت کی عادت ہو گئی ہے، چھوڑنا ہے تو آپ اس سامنے والے کے لیے دعا کرو. نمبر 2، اپنے عیوب پر نظر کرو، اپنے عیب دیکھو. بھئی میں یہ کہتا ہوں فلانا آدمی پیتا ہے، فلانا زنا کرتا ہے، فوراً اپنے عیوب پر دیکھو میں کیسا ہوں، میری زندگی کا کیا حال ہے، میں نے کتنے گل کھلائے ہیں، میرا گناہوں کا کیا حال ہے. اپنے عیوب کو دیکھو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اچھا علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کر کے کہہ دو بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آئندہ غیبت نہیں کروں گا. اب کہنے کی ہمت ہوگی؟ جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جانے کی ہمت ہوگی؟ اب ایک مرتبہ گئے، پھر کسی کی غیبت کی، پھر جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی غیبت کرنا ہی چھوڑ دے گا. کتنوں کے پاس جا کر کے معافی مانگیں گے، کتنوں کے پاس کہیں گے میں نے آپ کی غیبت کی ہے. نتیجہ ہوگا میرے بھائیو زبان کنٹرول میں آ جائے گی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں، جن کو بھی اللہ کا تعلق ملا ہے، حضرت اقدس ماں سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کی اللہ کے تعلق کی ابتدا زبان پر کنٹرول کے بعد سے شروع ہوگی. زبان پر کنٹرول کے بعد سے اللہ کے تعلق کی ابتدا شروع ہوگی. جب تک مجھے میری زبان پر کنٹرول نہیں آتا، میں لوگوں کے برے تذکرے کرنا بند نہیں کرتا، تب تک اللہ کے تعلق کی ابتدا نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں. اتنا بڑا میں گناہ کروں اور مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، مجھے اللہ کا قرب مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں مشق کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جہاں ساتھیوں میں تذکرے ہو، ایک ساتھی فوراً کہے بھائی غیبت ہو رہی ہے، غیبت کرنا حرام ہے، تو موقع موقع سے. اور اچھا یہ ہے کہ آدمی محفلوں میں کم رہے، اچھی صحبتوں میں رہے. لیکن یاد رکھنا غیبت کا گناہ تو اچھے لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے. ہاں، اللہ والوں کے پاس جا کر کے بیٹھو، اللہ والوں کے پاس جا کر کے بیٹھو، ان کے پاس غیبتوں کا تذکرہ نہیں ملے گا، ان کے پاس کام کی باتیں ملے گی، اچھی باتیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اور بھائیو یاد رکھنا اللہ سے یہ نعمت مانگو، اے میرے اللہ مجھے یہ ابھی کچھ دن باقی ہے افطار کی قبولیت کی گھڑیوں کے، اللہ سے یہ نعمت مانگو، اے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے کہ بس میں میری ذات کو دیکھوں، کسی اور کو نہ دیکھوں، مجھے میری ذات کی برائیاں نظر آوے اور دوسروں کی اچھائیاں نظر آوے. یہ اللہ سے مانگو. اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو خط لکھا، فرما حضرت اب تو دل سے یہ آواز آتی ہے، اخیری عمر میں اب تو دل سے یہ آواز آتی ہے، انعام سب سے خراب تو ہے، سب تجھ سے اچھے ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا مولوی انعام اللہ کی خصوصی توجہات شروع ہوئی ہے. اللہ سے مانگو، اے اللہ میں سب سے برا، میرے سامنے میرے عیوب کھل جائے اور دوسرے کی خوبیاں کھل جائے تو پھر آدمی دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو اور غیبتیں کرنا بند کرو، اپنی برائیوں کو دیکھو اور اللہ سے معافی مانگو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت